اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين اللهم عجل لوليك الفرج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں زارا اور مجھے الحمدللہ آپ سب کے ساتھ نہج البلاغہ سے فرامین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور آج جو فرمان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ مفتی جعفر حسین کی ترجمہ کی گئی نہج البلاغہ کے مولا علی علیہ السلام کے حکم و مواعظ کے باب میں صفحہ نمبر 702 پر ہے۔ میرے آقا، میرے مولا، امام المتقین، امام العارفین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ عوام میں ایک چیز خواہ کتنی ہی معیوب خیال کی جائے اور تحقیر آمیز نظروں سے دیکھی جائے، اگر اس میں کوئی واقعی عیب نہیں ہے تو اس سے شرمانا سراسر نادانی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر ان چیزوں سے محروم ہونا پڑتا ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا باعث ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص اس خیال سے کہ لوگ اسے جاہل تصور کریں گے، کسی اہم اور ضروری بات کے دریافت کرنے میں عار محسوس کرے تو یہ بے موقع و بے محل خودداری اس کے لیے علم و دانش سے محرومی کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے کوئی ہوش مند انسان سیکھنے اور دریافت کرنے میں عار نہیں محسوس کرے گا۔ چنانچہ ایک سن رسیدہ شخص سے کہ جو بڑھاپے کے باوجود تحصیل علم کرتا تھا کہا گیا کہ تمہیں بڑھاپے میں پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے جواب میں کہا، جب مجھے بڑھاپے میں جہالت سے شرم نہیں آتی تو اس بڑھاپے میں پڑھنے سے شرم کیسے آ سکتی ہے؟ البتہ جن چیزوں میں واقعی برائی اور مفسدہ ہوں ان کے ارتکاب سے شرم محسوس کرنا انسانیت اور شرافت کا جوہر ہے، جیسے وہ اعمال ناشائستہ کہ جو شرع و عقل اور مذہب و اخلاق کی روح سے مذموم ہیں۔ بہرحال یہ اعمال کی پہلی قبیح اور دوسری قسم حسن ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بتقاضائے عقل ہوتی ہے، یہ حیا علم و دانائی ہے، اور ایک وہ جو حماقت کے نتیجے میں ہوتی ہے، یہ سراسر جہل و نادانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ نساء کی 65ویں آیت میں خداوند عالم عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا ہے، معراج پر سرکار گئے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرانے لے گئی۔ سیر پر معراج پر سرکار گئے ہیں، اسی طرح یہاں اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ تمہارے رب کی قسم، رب تو اللہ ہمارا بھی ہے، مگر اس میں ہماری عزت ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔
اگر مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ کا العزت و مال اللہ سمجھ میں آنے لگے تو یہ خود محمد مصطفیٰ کا عنوان عظمت ہے۔ وہ ہر مخلوق کا رب ہے، مگر شایان شان نہیں ہے کہ وہ قرآن میں کہے کہ میں بکر کا، غنم کا رب ہوں۔ شایان شان یہ ہے کہ وہ کہے رب موسیٰ و ہارون۔ عظمت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کا رب ہوں۔ اور عظمت کا باب اور کھلتا ہے کہ جب وہ کہے کہ رب محمد و علی۔ عظمت الہی یہ ہے کہ وہ رب محمد ہے اور رب علی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، جو علی اس کی سمادیت کو سمجھائے، جو علی اس کی وحدانیت کو سمجھائے، جو علی اس کے استغنا کو سمجھائے، جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ سمجھ میں آئے، المتجلی بخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، مخلوق کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کیا ہے مخلوق کے ذریعے۔ ہم نے اگر آج علی کو سمجھ لیا تو ہمیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے اگر آج حسین کو سمجھ لیا تو گویا اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس اللہ نے اپنے حسن بینی کے لیے اور حسن آرائی کے جو آئینے بنائے ہیں وہ 14 ہیں، اور جن کے ذریعے سے اپنی حسن آرائی کرتا ہے کہ لوگ بھی دیکھیں، وہ یہ 14 ہستیاں ہیں۔ ان 14 ہستیوں میں آغاز ہوتا ہے اس ذات سے کہ جس ذات سے کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پہلے نہ تھی میری اوقات کوئی، پہلے نہ تھی میری اوقات کوئی، فقط عشق حسین نے خاص بنایا مجھے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، کہ بحق معصومین علیہ السلام ہمیں فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمارا شمار امام کے لشکر میں ہو۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔